اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے واپس بھی جائے گا۔ اللہ کے چاہنے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کے چاہنے سے ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ آنے کا راستہ ہمیں معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ کے راستے سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کے چاہنے سے آئے ہیں۔ جانے کا راستہ موت کا راستہ ہے۔ موت کے راستے سے ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ کے چاہنے سے جائیں گے۔ اب آنا اور جانا، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ آنا اور جانا، یہ جو بیچ کا راستہ ہے اس کا نام زندگی ہے۔ یوں سنا بزرگ اللہ والوں سے، جس طرح سے اللہ کے چاہنے سے آیا ہے اور اللہ کے چاہنے سے جائے گا، اسی طرح سے یہ جو بیچ کا راستہ جس کا نام زندگی ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی گزار دے۔ اگر اس نے ایسا کیا کہ اپنی زندگی اللہ کے چاہت کے مطابق گزار دی تو اس کی زندگی بن جائے گی، اور اگر اس نے ایسا نہیں کرا، اپنی زندگی اللہ کے چاہت کے مطابق نہیں گزاری، تو اس کی زندگی گزر جائے گی۔ ان نے اپنی زندگی کو اپنے دل کے تابع کر دیا، جو اس کے دل نے چاہا ویسا کرا۔ اس کے دل نے چاہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو پڑھ لی، اس کے دل نے چاہا چھوڑ دوں تو چھوڑ دی، اس کے دل نے چاہا خیر کا کام کرنا ہے تو کرنا ہے، اس کا دل نے چاہا خیر کے کام کو چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں۔ تو اس نے اپنی زندگی کو خالی دل کے تابع کر دیا، تو صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ زندگی صرف گزرے گی۔ فرمایا گزری ہوئی زندگی کام نہیں آئے گی، گزری ہوئی زندگی کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف بنی ہوئی زندگی کام آتی ہے۔ بنی ہوئی زندگی کسے کہا؟ جیسے بتایا، جیسے اللہ کو راضی کرتے ہوئے یہ اپنے وقت کو گزارے گا تو اس کی زندگی بنے گی۔ اب اللہ کی رضا کیا ہے؟ تو فرمایا خیر کے کام کو کرنا، اچھے کام کو کرنا، جس طرح سے نمازوں کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا۔ جیسے اللہ پاک اس کو حکم دے رہے ہیں کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک اچھے کام کرنا، ویسے اس کو کام کرنا، تو اس کی زندگی بنے گی۔ کیسی زندگی بنے گی؟ پہلے دنیا کی زندگی بنے گی، اور جب یہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس کی آخرت کی زندگی بنے گی۔ فرمایا اللہ کو راضی کرنے میں لگے گا، احکامات پورے کرتا رہے گا، حالات بھی آئیں گے لیکن جمع رہے گا، تو اس کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت دنیا سے ہی اس کی شروعات شروع کریں گے، اس کی زندگی بنائیں گے۔ اور بنانے کے اوپر فرمایا بزرگ اللہ والوں سے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کے دلوں میں چین سکون ڈالیں گے۔ اب اگر ہم سوچیں، ایک چین سکون لانے کے لیے ہر انسان محنت کر رہا ہے، دنیا کے اندر ہر کوئی جد و جہد کر رہا ہے، کس طرح سے میری زندگی میں چین سکون آ جائے، کس طرح سے میں ٹینشن میں نہیں رہوں، اور اللہ رب العزت اس کو چین سکون دینا چاہتے ہیں۔ بس یہ دین پہ زندگی گزارے۔ دین کہتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں، فرمایا دین کہتے ہیں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو اوپر زندگی کو گزارنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو اس کے دلوں میں اللہ پاک چین سکون ڈالیں گے، یہ دین پہ زندگی گزارے گا،
احکامات پورے کرتا رہے گا، اللہ پاک سب سے پہلے اس کی دلوں میں چین سکون ڈالیں گے. اور چین سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت چین سکون اس کو سلوٹوں میں ڈال رہے ہیں. پھر فرمایا اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں. یہ سنا بزرگ اللہ والوں سے، اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ 18,000 مخلوقات سے کہہ دو کہ اس سے محبت کرے. تو فرمایا چرندے پرندے انسان جنات سب دل سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. آج اگر ہم سوچیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرے. دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے محبت کرے، میرے اپنے بھی کرے، میرے غیر بھی کرے، میرے ملنے جلنے والے بھی کریں. اور اللہ پاک ایسی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، ہر کسی کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں اللہ پاک ایسی محبت. بس چاہت اللہ کی یہی ہے کہ دنیا کے اندر میری رب چاہی زندگی کو گزارے، میرے نبی کے طریقے پہ چلے، اور اس کے دلوں میں چین سکون، لوگوں کے دلوں میں عزت ہے. عزت کے خاطر اگر ہم اور آپ اگر غور کریں، ایک عزت حاصل کرنے کے لیے انسان لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے کہ میری عزت ہونی چاہیے، کیا کتنا ہی پیسہ لگ جائے لیکن عزت ہونی چاہیے. اللہ رب العزت اس دین کے راستے سے اس کو عزت دینا چاہ رہے ہیں. اور فرمایا اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کی کمائیوں کے اندر برکتیں ڈالیں گے، بے برکتی کو نکال دیں گے، برکتیں ڈالیں گے. ایسی برکت ڈالیں گے، فرمایا چند روپے کما رہا ہوگا، ایسا نہیں کہ بہت کچھ آئے گا، فرمایا چند روپے بھی کما رہا ہوگا، اللہ پاک ایسی برکت ڈال دیں گے کہ اس کی ساری ضرورتیں اس کی اسی کے اندر پوری ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ فرمایا کہ اگر کوئی 500 روپے کما رہا ہے تو اللہ پاک اس 500 روپے کے اندر ہی اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے. کوئی 200 کما رہا ہے، اللہ اس کے اندر ہی ساری ضرورتیں اس کی پوری کر دیں گے. اللہ رب العزت ہی ضرورت کے دینے والے ہیں، اللہ ہی ضرورت کی پورا کرنے والے ہیں، اللہ ہی حالات کے دینے والے ہیں، اللہ ہی حالات کو دور کرنے والے ہیں. تو کس طرح سے اللہ پورا کر دیں گے اللہ جانتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت اگر یہ دین پہ زندگی گزارتا رہے گا، اللہ کے حکم پہ چلتا رہے گا، نبی کے طریقے پہ چلتا رہے گا، تو فرمایا اللہ رب العزت یوں سنا بزرگ اللہ والوں سے کہ اللہ رب العزت اس کی کمائیوں کے اندر برکتیں ڈالیں گے، اس کے اجر کو بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے کاموں کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کو لگائیں گے. اگر ہم اور آپ اگر سوچیں، یہ سنا بزرگ اللہ والوں سے کہ اگر ہم اور آپ اگر سوچیں کہ اللہ رب العزت اس کی کمائیوں میں فرشتوں کو لگا رہے ہیں تو اس کے کام کیسے بنیں گے؟ اللہ پاک تو ایسے سلوٹوں کے اندر اس کے کام کو بنا دیں گے. اور میرے بھائیوں، اگر دین پہ زندگی نہیں گزاری، اگر دین پہ زندگی نہیں گزاری اور اپنی چاہت کے مطابق گزاری، جو دل نے چاہا وہ کیا، ایسا کرتا رہا، تو فرمایا اس کے دلوں میں سب سے پہلے بے چینی ڈالی جائے گی. جس کو آج انسان کہہ رہا ہے کہ میں ٹینشن میں ہوں، میں ایسی ٹینشن میں آ گیا، میں ڈپریشن میں آ گیا، میں اس میں آ گیا، اس طرح سے انسان الجھا ہوا ہے اور اس کے دلوں میں بے چینیاں ڈال رہے ہیں اللہ رب العزت. تو میرے بھائیوں، بے چینیاں کب ڈالی جاتی ہے؟ جب یہ دین پہ زندگی نہیں گزارتا. یوں سنا بزرگ اللہ والوں سے، ایسی بے چینی ڈال دیں گے کہ انسان نہ چاہے گا بھی نا تو وہ بے چین رہے گا، وہ چاہ نہیں رہا کچھ لیکن اس کے دل میں بے چینی آ گئی، ٹینشنیں آ گئیں. اور فرمایا کہ ایک پریشانی دور نہیں ہوگی، دوسری آ جائے گی. یوں سنا بزرگ اللہ والوں سے، کمائیوں کے اندر برکتیں ختم. اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم جو دیتے ہیں نا کہ اس کی کمائیوں برکتیں ڈال دو،
اور اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دو، کہ جب دیتے ہیں جب یہ دین پہ زندگی گزارتا ہے، اور دین پہ زندگی نہیں گزارتا تو فرمایا لوگ اوپری دل سے محبتیں کرتے ہیں، محبتیں ختم کر دی جاتی ہے، لوگ دلوں میں نفرتیں ڈال دی جاتی ہیں، محبتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ یوں سنا بزرگ اللہ والوں سے کہ لوگ اوپری دل سے محبتیں کرتے ہیں، کمائیوں میں برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، بہت کچھ کما رہا ہوگا اس سے زیادہ اس کے خرچے نظر آئیں گے اگر یہ دین پہ زندگی نہیں گزاری۔ وقت تو گزر جائے گا، جس حال میں گزارو گے گزر جائے گا، اللہ کو راضی کرنے میں گزار لیں یا اللہ کو ناراض کرنے میں گزار لیں، کیونکہ فرمایا بزرگ اللہ والوں نے کہ وقت جو ہے اس کی مقدر میں لکھ دی ہے زندگی، کہ جب اس کی موت آنی ہے جب ہی آئے گی، لیکن اس کو اختیارات دی گئی ہے دنیا کے اندر، کہ دنیا میں اللہ نے کچھ وقت کے لیے اس کو اختیار دیا ہے کہ تم اچھے کام کر لو یا برے کام کر لو، تم اللہ کو راضی کر لو یا اللہ کو ناراض کر لو، یہ تمہیں اختیار ہے تمہیں کیسا کرنا۔ لیکن اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارا وقت دنیا کا بھی بنے گا اور تمہارا وقت آخرت کا بھی بنے گا۔ تو فرمایا سمجھدار شخص وہی ہے جو اللہ کو راضی کرے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سمجھدار شخص وہی ہے جو آخرت کو بنا لے، اللہ کو راضی کر لے، ورنہ میرے بھائیوں یہ وقت تو گزر جائے گا، جس حال میں گزاریں گے گزر جائے گا۔ جب آسانی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے ہمارا وقت دونوں طرح سے بن رہا ہے، دنیا میں اللہ رب العزت چین سکون دے رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عزتیں دے رہے ہیں، کمائیوں میں برکتیں دے رہے ہیں، اجر کو بڑھا رہے ہیں، گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، ایسی جگہ سے روزی دے رہے ہیں جہاں ہماری عقل ہماری سوچ نہیں جا رہی، اور ہمارے کاموں میں فرشتوں کو لگا رہے ہیں، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک دنیا میں کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اس کی آخرت اللہ بنائیں گے۔ اب یہ جب اللہ رب العزت کے پاس جائے گا تو فرمایا یوں سنا بزرگ اللہ والوں سے، جب یہ جنت کی طرف جائے گا، جنت کا گیٹ کھلے گا اور جب اس کا استقبال ہوگا تو اس استقبال کے اندر اللہ رب العزت یوں سنا 80,000 فرشتوں کو کھڑا کریں گے اور اس کا استقبال کروائیں گے۔ یہ سنا بزرگ اللہ والوں سے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے شربت کے، اور ان شربت کے پیالوں کے اندر تقریباً فرمایا 80,000 فرشتے ہوں گے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، اس طرح سے 1,60,000 پیالے شربت کے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ فرشتوں کے ہاتھ میں جو پیالے ہوں گے شربت کے، ان پیالوں کے اندر جو شربت ہوگا اس کا رنگ الگ اور مزہ الگ، اور جنتی سب پی جائے گا اور اس کو بڑا مزہ آئے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہماری جنت کے اندر کیا مقام دینا چاہتے ہیں۔ دنیا بھی اللہ بنا رہا ہے، اور آخرت کے اندر جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی جب بھی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جب جنت کے اندر جیسے یہ جائے گا، اس کے لیے استقبال میں یہ ہوگا، پھر ایک دروازہ کھلے گا اور اس دروازے کے اندر فرمایا کہ 70,000 فرشتے نکلیں گے ایک دروازے میں سے۔ آپ سوچیں، ہم اور آپ یہ سوچیں کہ وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا جس میں 70,000 فرشتے نکل رہے ہیں، اور فرمایا وہ فرشتے سلام بھیجتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے۔ جنتی سلام کا جواب دے گا اور فرمایا اور یوں کہیں گے یہ 70,000 ہدیے دیے ہیں اللہ نے۔ جنتی کہے گا رکھ دو اور چلے جاؤ۔ پھر فرمایا ایک دروازہ پھر اور کھلے گا، اس میں سے 1,40,000 فرشتے نکلیں گے، اور فرمایا بزرگ اللہ والوں نے کہ 1,40,000 فرشتے جو نکلیں گے وہ جگہ اندر سے کتنی بڑی ہوگی،
جس میں سے یہ فرشتے نکل رہے ہیں، اور وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا جس میں سے یہ نکل رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا مقام دے رہے ہیں، اور فرمایا وہ بھی سلام بھیجتے ہوئے آئیں گے، سلام کریں گے اور ہدیہ دیں گے کہ یہ 1,40,000 ہدیے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ جنتی کہے گا، جواب دے گا، اور ہدیے کہے گا رکھ دو اور چلے جاؤ، فرشتے چلے جائیں گے۔ فرمایا تیسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 2,80,000 فرشتے نکلیں گے، اس میں سے اتنے فرشتے نکلیں گے، اور وہ بھی سلام بھیجتے ہوئے آئیں گے اور جنت اور ہدیہ دیں گے، اور فرمایا جنتی کہے گا رکھ دو اور چلے جاؤ۔ چوتھا دروازہ کھلے گا، اس میں سے ڈبل فرشتے نکلیں گے، اور اسی طرح سے ہدیے دیں گے اور اسی طرح سے سلام بھیجیں گے۔ جتنے دروازے کھلتے رہیں گے، فرمایا یہ چوتھا دروازہ جو کھلے گا اس میں سے ڈبل، پھر پانچواں کھلے گا اس میں اس سے ڈبل، پھر چھٹا کھلے گا پھر وہ اس سے ڈبل، اس طرح سے 70,000 دروازے کھلیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام اللہ پاک دینا چاہتے ہیں۔ 70,000 دروازے کھلیں گے اور ڈبل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم سوچ نہیں سکتے اللہ رب العزت ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں، اللہ آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ کہاں غفلت میں جا رہے ہیں۔ یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے چاہنے سے جائیں گے، اللہ کے چاہنے سے زندگی بھی صرف اللہ کی چاہت پہ گزر جائے، کیونکہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ہمارے دل کے تابع کروا رہا ہے ہماری زندگی کو، اور ہم غفلت کے اندر گزارتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخرت کو بنانا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ آج آنکھ بند ہو جائے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں آئے گا، صرف اتنا کہیں گے بھائی جنازے کو کب لے کے جائیں گے، اور جا کر کے ہمیں دفنا کے آ جائیں گے۔ وہاں جو ہم سے سوال ہوں گے، جو فرشتے آئیں گے منکر نکیر، یوں سنا بزرگ اللہ والوں سے، منکر نکیر دو فرشتے آئیں گے اور وہ ہم سے سوال کریں گے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ہم یہ سوچیں کہ جب وہ ہم سے سوال کریں گے ان کا جواب ہم کیسے دیں گے۔ اگر ہم اور آپ اگر اس چیز کو رٹ لیں تو وہاں پہ رٹا ہوا کام نہیں آئے گا۔ فرمایا وہاں تو عمل بولے گا۔ جس وقت وہاں پہ سوال کیا جائے گا من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، تو جواب جو ہوگا جب دے پائے گا جب اس نے رب کے تابع اپنے وقت کو گزارا ہوگا، رب کے تابع زندگی کو بنایا ہوگا، رب کے تابع اس فیصلے کو کیا ہوگا جیسا اللہ چاہتے تھے، تو جواب دے پائے گا میرے رب اللہ پاک ہے، میرے رب اللہ ہیں۔ جب جواب دے گا، فرمایا پھر سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تو جواب جب ہی دے گا جب اس نے دین پہ زندگی گزاری ہوگی۔ سوال ہوگا بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، جب ہی جواب دے گا جب اس نے نبی کے طریقے پہ چلا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ورنہ وہاں پہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ وہاں کا افسوس کام آئے گا نہیں، یہاں کا افسوس کام آ جائے گا۔ یہاں پہ دو آنسو بہا لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا اور اپنے وقت کو اللہ کے مرضی کے مطابق گزار دے گا، تو اس کا وقت وہاں کا بھی بنے گا اور یہاں کا بھی بنے گا۔ ہم اور آپ سوچیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچیں، کیا میرا وقت ایسا گزر رہا ہے جس سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے؟ کیا میرا وقت ایسا گزر رہا ہے جس سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے؟ کیونکہ فرمایا اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ سب سے پہلے دنیا بنانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے دنیا بگڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک جگہ فرمایا بزرگ اللہ والوں نے کہ اگر یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اگر یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، احکامات پورے کر رہا ہے،
نمازوں کا بھی، ذکر کا بھی، قرآن کا بھی، سیکھنے سکھانے کا بھی، اور یہ اپنی نگاہوں کو بچانے کا، پورے اعضاء کو بچانے کا یہ اہتمام پورا کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی حالات آ رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پہ صبر کرے۔ اگر اس نے ایسا کرا، صبر کرتا رہا لیکن احکامات پورے کرتا رہا، اللہ کے حکم نبی کے طریقے اپنی زندگی میں لاتا رہا اور یہ چلتا رہا، تو فرمایا اللہ کی غیبی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، اور اللہ پاک براہ راست اس کی مدد فرمائیں گے، براہ راست اس کی مدد فرمائیں گے۔ حالات آئے صحابہ کے پاس، اور صحابہ کے پاس خوب مال بھی آیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنا بزرگ اللہ والوں سے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارا مال آیا، بہت دنیا بننے لگی، اس میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہ فکر مند ہو گئے، اور ایسے فکر مند ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پاس تو بہت دنیا مل رہی ہے، ہمیں تو بہت مال مل رہا ہے، کیا اللہ ہمیں دنیا میں ہی تو سب کچھ نہیں دے دیں گے؟ کیا آخرت میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ تو تمہیں جلد ملنے والی بشارت ہے، اللہ پہلے تمہاری دنیا بنائیں گے اور آخرت ادھار، تو ہماری دنیا بنے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی بنے گی۔ ہاں اللہ آزما سکتے ہیں، فرمایا متقی کو جو آزمایا جائے گا، متقی کہتے ہیں جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چل رہا ہے، احکامات پورا کر رہا ہے، اس کو جو آزمایا جائے گا اس پہ وہ صبر کرے، جب صبر کرے گا تو اللہ کی مدد دیکھے گا، اور اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اور جو گنہگار کے اوپر حالات آتے ہیں، اللہ کے حکم پہ توڑ لیا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ لیا ہے، اور اس کے اوپر حالات آ رہے ہیں اور وہ سوچے میں صبر کرتا رہوں، تو فرمایا اس کا صبر کام نہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گنہگار ہے، اس گناہ کی یہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے روئے دھوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر احکامات پہ لگ جائے، اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جائے، اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا، اللہ پاک اس کے راضی ہونے لگ جائیں گے اور اس کی پریشانیاں دور کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، پریشانی آتی ہے لیکن اللہ سے ہی دور کرائی جاتی ہے۔ اب یہ جو احکامات پورے کر رہا ہے، اللہ پاک آزمائیں گے بھی، اس کو بہت آزماتے ہیں اللہ رب العزت۔ صرف آزمائی اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے جو پریشانی ڈالی ہے یہ کس کی طرح متوجہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے ایک بیماری دی، تو فرمایا وہ بیماری اس کو آ گئی، اب یہ خیال جو کرے، وہ یہ خیال کرے کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ کس کے چاہنے سے آئی ہے، یہ کیسے آئی ہے بیماری، تو اس کا یہ دھیان جانا چاہیے یہ اللہ کے چاہنے سے آئی ہے میری بیماری، اور دور کیسے ہوگی، پھر اس کا خیال جانا چاہیے کہ اللہ کے چاہنے سے دور ہوگی۔ آج میرا اور آپ کا تعلق نہ جڑنے کی وجہ سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے، احکامات پورے نہ کرنے کی وجہ سے میری ایمان کی سطح اتنی کمزور ہو گئی کہ اگر میرے اوپر کوئی حالات آ جائے، ہم یہ سوچیں ہمارے اوپر کوئی حالات آ جائے تو اس حالات کا تعلق ہم جو ہے اسباب سے کرتے ہیں، حالات کا تعلق اسباب سے کرتے ہیں۔ جو سنا بزرگ اللہ والوں سے، جیسے بیماری کا تعلق صرف اور صرف ہم نے ڈاکٹر سے کر لیا کہ بھائی بیماری آئی ہے، یہ دور جو ہوگی یہ ڈاکٹر سے ہوگی۔ دوائی لینا شفا ہے، دوائی لینا جو سنت ہے، اس سے شفا ملے گی، لیکن شفا اللہ کی ذات میں ہے، اللہ پاک ہی ڈالیں گے اس کے اندر، یہ یقین کرے۔ سب سے پہلے فرمایا جیسی بیماری آئے اللہ کی طرف رجوع ہو، 2 رکعت نماز پڑھے، صدقہ کرے، اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ بیماری آئی ہے تو ہی دور کر دے، تو ہی بیماری کا دینے والا ہے اور تو ہی دور کرنے والا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے کر دیں گے، یا اللہ آزمائیں گے کہ اب کیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھے، مانگتا رہے اور صدقہ کرے،
یہ کلونجی کھائے، شہد کھائے، یہ چیزیں ہیں، یہ بتائی گئی ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، پھر جا کے دوائی لے کے آئے اور اللہ سے مانگے، کیونکہ دوائی میں بھی اللہ ہی ڈالیں گے شفا، بس اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اسی طرح سے اس کے اوپر کوئی اور حالات آ جاتے ہیں، تو جیسے اس کے اوپر حالات آتے ہیں، اب اس کا تعلق جو ہے اللہ کی طرف سے ہٹ کر کے پتہ چلتا ہے کہ حالات آئے تو اس کا تعلق پیسوں سے چلا گیا کہ پیسوں سے میرا مسئلہ حل ہوگا، مالداروں سے میرا مسئلہ حل ہوگا، اس شکل سے میرا مسئلہ حل ہوگا، میرا وکیل سے مسئلہ حل ہوگا، کہ ہر تعلق اسباب سے جوڑ لیا۔ اسباب تو فرمایا ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ اعمال کی طرف ہونا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا وہ عمل کی طرف تھا، اپنے عمل کو پیش کرتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے تھے، اللہ سے رو رو کے مانگتے تھے اور اللہ اپنے مسئلوں کو حل کر دے کرتے تھے۔ فرمایا بزرگ اللہ والوں سے حالات آئے، پریشانی آئے، اللہ کی طرف رجوع ہو، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اور فرمایا فرض نماز کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز پڑھے اللہ سے مانگے۔ یہ اگر ہمارا یقین بنتا رہے گا تو ہم اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کراتے رہیں گے۔ جب ہمارا یقین کمزور رہے گا تو ہم اپنا تعلق صرف اور صرف اسباب سے جوڑیں گے کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور اللہ پاک پھر اسبابوں کے حوالے کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو اللہ سے چین سکون حاصل کراؤ، اپنے دلوں میں اللہ سے چین سکون حاصل کراؤ۔ فرمایا اللہ سے عزت حاصل کرواؤ کہ اللہ پاک عزت دلواؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کی طرف رجوع تھے، اللہ سے تعلق جوڑ رکھا تھا کہ اپنے مسئلوں کا حل اللہ سے کرا لے کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے یقین کو بنائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اس بات کی فکر کرتے رہیں تو ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی، ورنہ میرے بھائیوں ہماری زندگی گزرتی چلی جائے گی، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ہم چلے جائیں گے، لوگ دنیا میں اپنے وارث جو ہمارے ہوں گے وہ دنیا دار کے اندر پھنس جائیں گے۔ آپ اور ہم اگر سوچیں، ہم نے کتنے سارے جنازے دیکھے ہوں گے، کتنے سارے دفنا کے آئے ہوں گے، وہاں جب ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جاتے ہیں، دفنا کے آتے ہیں اور آ کر کے اپنی مشغولیت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ کوئی فکر مند ہوتا ہے؟ کتنی فکر مند ہوتا ہے؟ سب ادھر ادھر لگ جاتے ہیں۔ فرمایا وہاں کی آخرت کے لیے خوب ذخیرہ تیار کریں، خوب اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، خوب خیرات کریں، خوب اللہ کے راستے میں خوب کریں۔ جب ایسا کریں گے، اللہ کے لیے خوب دیں گے، وہاں کی بنائیں، وہاں کی کمائی کریں، وہاں کا بینک بیلنس جمع کریں، خوب روزانہ ذکر کریں، روزانہ تلاوت کریں، روزانہ نمازوں کا اہتمام کریں، روزانہ گناہ سے بچیں، روزانہ آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، دماغ کی حفاظت کریں، صحیح دیکھیں، صحیح سوچیں، صحیح سمجھیں، زبان کی خصوصاً حفاظت کریں۔ فرمایا زبان ہلاکت کے اندر لے جاتی ہے، انسان کا بول ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کچھ دور کرا دیتا ہے۔ زبان کی خوب حفاظت کرے، جتنا چپ رہے گا، خاموش رہے گا، اللہ سے مدد حاصل کراتا رہے گا۔ زبان کی خوب حفاظت کرے۔ اللہ کی نعمتوں کی سب سے بہت نعمتیں اللہ کی، اگر ہم اور آپ اگر سوچیں، اتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر برس رہی ہیں جس کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور فرمایا یہ نعمتیں اللہ پاک نے جو ہمیں دی ہے یہ روزانہ برقرار رکھ رہے ہیں اللہ پاک۔ فرمایا اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ جیسے آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت ہے، اگر آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت صرف 1 دن کے لیے ملتی، دوسرے دن کے لیے نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے؟ یا 2 دن کے لیے ہوتی اور تیسرے دن کے لیے نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اللہ پاک روزانہ اس میں صلاحیت ڈال رہے ہیں۔ یا اللہ رب العالمین، سنا بزرگ اللہ والوں سے، یا اللہ پاک ان اعضاؤں کے اوپر اور ہر اعضا کو عمل سے جوڑتے خالی۔ جیسے آنکھوں کا دیکھنا، اگر ان نے قرآن پڑھا تو اس کی آنکھوں کی روشنی اس کی برقرار رہے گی، اگر ان نے آج قرآن نہیں پڑھا تو کم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جس طرح سے موبائل کا تعلق بیٹری سے،
اگر بیٹری کے اندر پاور نہیں آئی، چارجنگ نہیں کری، تو چارجنگ ختم ہونے لگ جائے گی اس کا موبائل چلے گا نہیں. تو یہ کیا سوچے گا، میں نے آج میں نے چارجنگ نہیں کری، اس میں جو ہے پاور نہیں آ رہی. اسی طرح سے اگر اس نے قرآن نہیں پڑھتا اور اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگ جاتی، تو پھر کیا سوچتا، آج میں نے قرآن نہیں پڑھا، مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں آ رہی، تو سیدھا قرآن شریف اٹھاتا اور پڑھنا شروع کر دیتا. اسی طرح سے اگر اس کی دماغ کی سوچنے کی طاقت کم ہونے لگ جاتی، اس کی دماغ کی جو سوچنے کی طاقت ہے وہ اللہ پاک اعمال سے جوڑ دیتے کہ یہ دین کا کام کرے، تو یہ سوچتا میں نے آج دین کا کام نہیں کرا. یہ سوچتا اس کی سننے کی طاقت کم ہو جاتی، تو یہ سوچتا میں نے آج کوئی خیر کی بات نہیں سنی، اور میری سننے کی طاقت نہیں آ رہی، تو پھر خیر کی بات سنتا. اس کی زبان کی بولنے کی طاقت کم ہونے لگ جاتی سارا دن میں، تو آج یہ سوچتا کہ آج میں نے ذکر نہیں کرا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا. تو یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اختیارات عطا فرما دی، ورنہ اللہ پاک اگر عمل سے جوڑ دیتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف اور صرف عمل ہی کرتے رہتے. تو میرے بھائیوں، ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نعمتوں کا شکر گزار بننا ہے. نعمتوں کا اگر شکر گزار نہیں ہوں گے تو ناشکری پہ نعمتیں چھین لی جاتی ہے. مثال دیکھیں، فرما رہے تھے بزرگ اللہ والے کہ اللہ رب العزت نے پورے جسم کو صحیح حساب سے بنایا. اگر ایک استرو دماغ کا ڈھیلا کر دے تو کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، کیا کہے گا، بھائی یہ تو پاگل ہے، اس سے بات نہ کرو. تو اللہ پاک نے ہمارے جسم کو صحیح حساب سے بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. شکر گزاری یہی ہے، فرمایا دین پہ چلنا، یہ ہے شکر گزاری. اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہے شکر گزاری. اور ناشکری یہ ہے کہ اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کو چھوڑ دینا، یہ ہے ناشکری. ناشکری سے اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے، اس سے اللہ نعمتوں میں خوب اضافہ کریں گے. اللہ تو نعمتوں کی اللہ نے برسات کر رکھی ہے. اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، اللہ ہمیں پلا رہے ہیں، اللہ ہمیں سلا رہے ہیں، اللہ ہمیں اٹھا رہے ہیں. بتاؤ دنیا کا کوئی فرد ہے اگر اللہ سلا دے تو کوئی اٹھا سکے؟ یا اگر اللہ پاک نیند کو چھین لے تو کوئی سلا سکے؟ کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ سے اتنا اللہ کو راضی کرو کہ اللہ دنیا آخرت دونوں کو بنا دے. میرے بھائیوں، اس بات کی دعوت سب کو دو، سب سے کہو، کیونکہ فرمایا زبان سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھائی نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، ذکر کی پابندی کرو. چلو میرے بھائیوں، نماز پڑھنے چلو. جب ایسا کرتے رہو گے تو فرمایا جو دعوت دے گا، اور اگر وہ دعوت دیتا رہا تو اس کا کرنا آسان ہو جائے گا. دعوت کا خاصہ ہے اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرنا. جو بھی جس کے اندر جتنی لائن کی کمیاں ہیں اس کی خوب دعوت دے. فرمایا بزرگ اللہ والوں نے وہ ساری کمیاں اس کی دور ہونی شروع ہو جائیں گی، اور یہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا. اس کی ایمان کی سطح بڑھتی رہیں گی. جس طرح سے روزانہ انسان کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی فکر کرتا ہے کہ اگر میں نے آج سارا دن کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن کھانا نہیں کھایا، تیسرے دن کھانا نہیں کھایا، تو میرا جسم بہت کمزور ہو جائے گا. جسم جو ہے اس کا بہت کمزور ہو جائے گا. ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی انسان نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا تو اس کا جسم اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اس کو ڈاکٹر کے لے کے جانا پڑ جائے گا. اور ڈاکٹر بھی کیا کہے گا کہ بھائی پہلے اس کو یہ ڈراپ چڑھے گی، جب جا کے اس کے اندر طاقت آئے گی پھر کھلانا. اگر آپ نے ابھی کھلایا تو اسے پسے گا نہیں، اور یہ اور طبیعت خراب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کھایا نہیں، 4 دن تک اس نے کھایا نہیں، اس کا یہ حالت ہو گئی. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، ہم یہ سوچیں اگر میں نے روزانہ فکر نہیں کری، روزانہ اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کرے، تو اندر کی جو روح ہے وہ کتنی بدبودار ہو جائے گی، کیسے وہ عمل پہ کھڑا کر دے گی، کس طرح سے فکر دلائے گی.
کس طرح سے نماز کی طرح متوجہ کرائے گی؟ تو اسی طرح سے روزانہ دعوت دے کریں سب ایک دوسرے کو، گھروں میں ہیں، بازار میں ہیں، رشتہ دار میں ہیں، کوئی جس جگہ بیٹھا ہوا ہے ہر کسی کو دعوت دو۔ یہ کہو کہ بھائی نماز کی پابندی کرو، بھائی ذکر کی پابندی کرو، بھائی اللہ کو راضی کرو، اتنا سب کہو۔ جب اتنا کہو گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے، ہماری بھی ایمان کی چنگاری بڑھتی رہے گی اور عمل پہ کھڑا کرتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہیں گے، خوب اللہ کو راضی کرتے رہیں گے، خود بھی احکامات پورے کریں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا آخرت دونوں کو بنا دے۔ اللہ پاک خوب ہمیں دنیا بھی دے، اللہ ہمیں آخرت بھی دے، عزت کی روزی دے۔ یہ فکر کریں، اللہ سے مانگیں خوب۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔